آج دو شخصیتوں پر ایک طرح سے تعزیتی گفتگو کرنی ہے۔ ایک شخصیت ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، کم از کم جن سے میری 5-7 ملاقاتیں رہی ہیں نوجوانی میں، ان کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن ان سے پہلے آج مظلوموں کا، انسان دوستوں کا ایک بڑا نقصان ہوا ہے، اور پوپ فرانسس جو ہیں وہ آج انتقال کر گئے، تو ان کے بارے میں ایک تعزیتی اور احسان مندانہ گفتگو ضروری ہے۔ ان کے کچھ امتیازات میں عرض کرتا ہوں، اور اس غرض سے بھی کہ کاش ہماری مذہبی ترجمانی جن طبقات کے سپرد ہے، وہ کچھ جو ہے وہ اپنے کام کی باتیں اگر ان میں دیکھیں تو اسے اختیار کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ باتیں ان کے اوصاف مذہبی نوعیت کے نہیں، وہ تو ان کا اپنا داخلی معاملہ ہے، لیکن ان کے اوصاف ایک مثالی انسان بنانے والے اوصاف تھے، یعنی کہ انسانوں کی سماجی وحدت کے قیام میں جس طرح کے کردار، جس طرح کی شخصیت اور جس طرح کے خیالات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس دور میں پوپ فرانسس میں اہل مذاہب کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ یہ اپنی شروع زندگی سے، جب سے انہوں نے تبلیغ و تعلیم وغیرہ کا کام شروع کیا، ان کی پبلک لائف جو ہے وہ بالکل ریکارڈڈ ہے، ڈاکومنٹڈ ہے، تو یہ شروع ہی سے کچھ چیزوں میں، کچھ خوبیوں میں ممتاز تھے، اور مثال طور پہ نہایت عاجز طبع تھے، یعنی ان کی طبیعت میں انکسار، ہیوملٹی، وہ جیسے بہت زیادہ دکھائی دیتی تھی، اور ان کے قریب رہنے والے سب لوگوں کی اس بارے میں یہی رائے تھی۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے جس طرح غریبوں اور مظلوموں کے لیے منصوبے بنائے، ایک ہوتا ہے اظہار ہمدردی کرنا، وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن جس طرح انہوں نے پسے ہوئے لوگوں کے لیے، غریب طبقات کے لیے جیسے جیسے منصوبے بنائے، جیسی تھیریز پیش کیں، اور جس طرح ان منصوبوں پر عمل کے راستوں کو آسان بنایا، اور ویٹیکن کو مرکزی حیثیت لینے سے روکا ان فلاحی منصوبوں میں، وہ یادگار ہے۔ اسے ممنونیت کے ساتھ یاد رکھنا ہر مذہب کے آدمی پر لازم ہے جس نے وہاں سے فائدہ اٹھایا ہو۔ پھر ایک ایسے ماحول میں جہاں مذہبی تشدد خیال اور عمل میں بہت بڑھ گیا تھا، یعنی اکثر مذاہب میں، یعنی اہل مذاہب ایک عجیب طرح کے تصادم میں مبتلا ہو گئے تھے، کر دیے گئے تھے، اس ماحول میں انہوں نے انٹر ریلیجس ڈائیلاگ کی، ان سے پہلے والے پوپ نے جو شروع کی تھی، اس کو جس مہارت، جس دل سوزی اور جتنی نتیجہ خیزی کے ساتھ آگے بڑھایا، وہ تاریخ میں محفوظ ہے اور رہے گا۔ تو پھر یہ کہ یہ جب پوپ بن گئے، پوپ بننے کے بعد بھی ان کی عاجزی اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جو پوپ کے لیے مخصوص قیام گاہ ہے ویٹیکن میں، اس میں رہنے سے منع کر دیا، اور ایک چھوٹی سی جگہ، چھوٹے سے سوئٹ میں
یہ پوپ کی حیثیت سے مرتے دم تک رہے۔ تو وہ ایک گیسٹ ہاؤس کا سویٹ تھا، ویٹیکن کے گیسٹ ہاؤس کا۔ تو پوپ کے جو رہنے کی جگہ تھی، ظاہر ہے کہ وہ بہت سجی بنی بڑی ہوگی اور بہت زیادہ سہولتیں ہوں گی ان میں، لیکن یہ اس جگہ پر انہوں نے ایک رات بھی نہیں گزاری 12-13 برس میں۔ اور یہ سب باتیں ہمارے لیے کچھ سبق رکھتی ہیں۔ مطلب پوپ کوئی مفتی نہیں ہوتا، پوپ کوئی کسی شہر کا گرو نہیں ہوتا، پوپ وزیر اعظم جیسا نہیں ہوتا، مطلب اتھارٹی علمی ہو اخلاقی ہو، بلکہ اپنے پیروکاروں پر مکمل اتھارٹی رکھنے والا شخص ہوتا ہے۔ اور یہ مطلب ریاستوں کے سربراہان اس کے آگے مؤدب رہنے پر جیسے خود کو مجبور پاتے ہیں۔ تو مطلب مذہبی شخصیت دور جدید میں سب سے زیادہ وسائل، قوت اور ممکنہ اقتدار کے ساتھ وہ پوپ کی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ سب جیسے ان کو حاصل تھی، خود بخود حاصل تھی، اس کے بعد اس طرح عاجزی سے، سادگی سے اور بالکل عام آدمی کے درجے پر رہتے ہوئے زندگی گزارنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے سوشل جسٹس کی جو تھیوری ہے، مطلب جدید ترین جو تصور ہے سماجی مساوات اور توازن اور انصاف کا، انہوں نے اس کے بہترین عناصر کو گویا اپنے ماننے والوں کے لیے دینی ضرورت کی حیثیت دے کر دکھایا اور اسے دینی ضرورت کی حیثیت سے منوایا۔ یہی وجہ ہے کہ پوپ سے منسلک مسیحیوں میں مذہبی بنیاد پر تشدد والا رویہ اور عمل اگر کہیں پیدا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ کسی واقعے کے جواب میں ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے مسیحی ٹیمپرامنٹ میں تشدد اور انسان دشمنی کو داخل ہونے سے روکے رکھا۔ اور پھر یہ کہ مطلب ایک عجیب ان کے معمولات جو تھے وہ مطلب میرے لیے تو بہت حیرت انگیز ہیں، کہ جیسے عام سے کمرے میں رہے، گیسٹ ہاؤس کے ایک سویٹ میں رہے اور پھر پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے تھے۔ یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ مطلب اتنی اتھارٹی کا ایک ادھورا سا بھی تصور اگر ہم کر سکیں تو اس ادھورے تصور ہی پر پورے اترنے والے کسی آدمی کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتا رہا برسوں، اور اس کے علاوہ اپنا کھانا خود بنانا، یہ سب جو ہے یہ ان کے اندر جیسے ان کے مزاج میں تھا۔ یہ کوئی وہ ریاکاری اور دکھاوا نہیں تھا، یہ مطلب بالکل جیسے ایک سادہ دل لیکن بہت بڑے شعور کا حامل آدمی جس طرح رہتا ہے، جس طرح بولتا ہے، اس طرح انہوں نے 88 برس تک کی زندگی گزاری۔ یہ قابل رشک بات ہے۔ اب چیزوں کو مذہبی اینگل سے دیکھ کر مصنوعی نہ کریں۔ انسان کے جو نیچرل اور متفقہ اور یونیورسل اوصاف ہیں، شخصیت میں بڑائی اور سچائی کے جو مسلمہ اور دین کی طرف سے نہایت تاکید کے ساتھ تصدیق یافتہ عناصر ہیں،
وہ جہاں سے بھی ملیں اس کو جہاں دکھائی دیں اسے سراہنا چاہیے، ورنہ ہم اپنی شخصیت پر اپنے دین کو غیر مؤثر کر لیں گے۔ تو یہ جیسے اس کی بہترین مثال ہیں۔ ایک عجیب واقعہ یہ بھی بہت زیادہ حیرانی میں مبتلا کرتا ہے، بلکہ احساس کمتری میں دھکیلتا ہے۔ وہ یہ کہ جب یہ پوپ مقرر ہو گئے، ان کا الیکشن ہو گیا جس رات کو، اس رات کو یہ اپنے ہوٹل ایک بس پر آئے، وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ، اور اپنے ساتھ کارڈینلز کو لائے، اور مطلب کارڈینلز کے ساتھ ایک بس میں اپنے ہوٹل واپس آئے پوپ منتخب ہو جانے کے بعد، اور وہاں کھڑی ہوئی پوپ کے لیے مخصوص کار اور اس کا پورا جو پروٹوکول ہے اس کو بہت کچھ کہے بغیر نظر انداز کر دیا۔ ورنہ تو یہاں تو کیمرے بلوا کے جو ہے وہ آدمی وہ کیا نام BMW کو چھوڑتے ہوئے فلم بند کرواتا۔ تو مطلب بالکل وہ سیدھے بس پہ بیٹھ گئے، کارڈینلز بیٹھ گئے، اور یہ اپنے ہوٹل آ گئے، اور یہ پوپ ہیں۔ تو اس طرح کی ایک شخصیت جو میڈیا کی بنائی ہوئی نہیں ہے، جو ویٹیکن کا جو پبلک ریلیشننگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی تیار کی ہوئی نہیں ہے، تو انہوں نے دوسرا اپنے اندر یعنی پاپائیت کے انسٹیٹیوشن میں جو ایک انقلابی تبدیلی صدیوں بعد کی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے مذہبی اختیارات کو کم کیا، یعنی کہ جو مذہبی پیشواؤں کے پاس جو اختیارات اور وسائل ہوتے چلے آ رہے ہیں صدیوں سے، پوپ فرانسس نے ان پر قید لگائی، اور ان کو مطلب اس کو وہ کلیرجی کو کہتے تھے، یہ کلیریکلزم ہے۔ تو یہ کہ وہ بیٹھ کے منظوری دے رہے ہیں، وہ چیک لکھ رہے ہیں، وہ چیک لے رہے ہیں، وہ آرڈر پاس کر رہے ہیں، اور آرڈر سننے والی ایک پوری ٹیم ہے، سیکریٹریٹ ہے، یہ سارا کلچر انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ختم کر دیا، اور انتہائی شفاف آڈیٹنگ کروائی۔ تو خیر، اور یہ سب ختم کرتے وقت ان کا ایک فقرہ ہے جو تاریخ میں کہے جانے والے بڑے مذہبی اقوال میں شامل ہے یا ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے پادریوں کو مشنری بننے پر دوبارہ وہ کیا، جب انہوں نے بشپس وغیرہ کے انتظامی اختیارات کو ادھر وہ ان سے واپس لیا، ان کے یعنی کہ اتھارٹیٹیو جو پہلو تھا اس کو بشپ وغیرہ سے واپس لے لیا، تو ایک جملہ کہا تھا، گڈریوں سے بھیڑوں کی مہک آنی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا انقلاب ہے اس پورے سسٹم میں۔ پھر نہ صرف یہ کہ انہوں نے مذہبی کلچر کو بہت زیادہ صاف ستھرا بنایا، اس میں دنیا حاصل کرنے کے دروازوں کو بند کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ ایشوز ہیں، جو انسانیت کے لیے بڑے مسائل یا موضوعات ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ قول و عمل سے جو ہے وہ اپنا موقف ظاہر رکھا۔ مثلا یہ کہ یہ جو بے لگام کیپٹلزم ہے جو ساری دنیا تقریباً فتح ہی کر چکا ہے، اس کے وہ انتہائی سخت ناقد تھے، اور اس کو انسان کی توہین
اللہ کی جناب میں سرکشی سمجھتے تھے. تو کیپٹلزم پر جیسے لگتا ہے کہ کارل مارکس جیسی شدت رکھتے تھے. اور یہ جو بازاروں کو آباد کیا جا رہا ہے، گھروں کو ویران کیا جا رہا ہے، ایک جو خریداری کی ہوس پر مبنی مزاج اور نفسیات پیدا ہو رہی ہے کیپٹلزم کے زیر اثر، یعنی کنزیومرزم، اس کو شدید ترین مطلب یہ کہ اخلاقی ضرب بھی لگائی، فلسفیانہ زخم بھی پہنچائی، اور سوشولوجیکل جو اس کی کراہت ہے اس کو بھی واضح کیا، جو اس سے پہلے پوپس میں دکھائی نہیں دیتی، اس شدت اور ایسی جامعیت اور اتنی مطلب فکر مندی کے ساتھ. تو یہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ مہاجرین کو نکالنے کی، امیگرینٹس کو نکالنے کی، اس پر سخت ترین تنقید ان کی ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات میں ان کا موقف بالکل واضح رہا، اور وہ موقف یہ تھا کہ مہاجرین یعنی جو لوگ مائیگریٹ کر کے کسی ملک میں آتے ہیں، کسی بڑے ترقی یافتہ ملک میں، تو ان کی حفاظت یہ سویلائزیشن کی ڈیوٹی ہے. یعنی ریاست اگر سویلائزڈ ہے یعنی انسانی ہے تو وہ اپنے اندر پناہ لینے والوں کی لازماً حفاظت کرے گی، اور اگر نہیں کرے گی تو وہ ریاست مطلب انسانی نہیں ہے. وہ اپنا اخلاقی جواز ہی نہیں، انسانی جواز بھی کھو بیٹھے گی. اور ٹرمپ پر بہت ہی شدید مطلب اس پالیسی پر جو سب سے شدید تنقید ہے، یعنی جس میں معنوی ضرب کی شدت ہر تنقید اور نفرت سے زیادہ ہے، وہ پوپ فرانسس سے ہے. اور ضروری نہیں کہ ان کے فوری طور پر دیے گئے بیانات میں ہے، بلکہ کیپٹلزم وغیرہ پہ اور کیپٹلسٹک سوشولوجیکل جو ایک ایروگنس ہے اس پر وہ پہلے سے بہت کچھ کہتے آ رہے ہیں، جو ٹرمپ کے آنے کے بعد جیسے زیادہ ریلیونٹ ہو گیا. تو انہوں نے اس کی بہت مخالفت کی. پھر ایک پہلو جو ہم سے متعلق ہے کہ غزہ کے معاملے میں انہوں نے حماس کے حملے کی مذمت کی، بجا طور پہ مذمت کی، لیکن اسرائیل نے جس طرح اس کا جواب دیا اس کی زیادہ شدید لفظوں میں مذمت کی. اور وہ جیسے حماس کی مذمت کرتے ہوئے کوئی عذر کا پہلو اگر تھا تو اس کو بھی ملحوظ رکھا، لیکن اسرائیل کی غیر مشروط مذمت کی، اور یہ مطالبہ کیا کہ کوئی بڑا کمیشن بیٹھے جو اس جینوسائیڈ کو روکے اور اس کی سزا تجویز کرے اسرائیل کے لیے. تو انہوں نے جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے فلسطین کا دورہ فلسطین کا دورہ کیا، جارڈن کا دورہ کیا، عراق کا دورہ ان کا بہت مشہور ہوا تھا، تو جس میں وہ آیت اللہ علی سیستانی صاحب سے ملے، ان کے بلکہ مہمان تھے. اور ان دونوں میں بھی کردار اور مزاج کی خاصی مماثلتیں جیسے سامنے آئیں، سادگی وغیرہ، دنیا سے بے رغبتی، شہرت سے اجتناب وغیرہ، وہ دونوں میں جیسے اکٹھا، جیسے بہت ہی کمیاب اوصاف کے مالک
بہت زیادہ طاقتور دو لوگ اکٹھا ہو گئے، ساتھ دکھائی دیے، تو جیسے پوری دنیا میں انسانوں کی طلب رکھنے والے گروہوں میں اطمینان اور امید کی لہر دوڑی تھی۔ تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا کہ جس میں عیسائی اور مسلمان سماجی ہمکاری شام اور عراق اور جارڈن وغیرہ میں جیسے پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہو گئی، اور ان کا وہ کہنا کہ سماجی وحدت بلا لحاظ مذہب ہوتی ہے، یہ انہوں نے غالباً عالم اسلام میں تصرف رکھنے والی کچھ شخصیتوں سے بھی منوا لیا، اور شامی مطلب مڈل ایسٹ کے عیسائیوں پر جیسے زندگی جنگ و جدل کے ماحول میں بھی محفوظ بنانے کا ایک ٹھوس اقدام کیا، ایک بہت روشن راستہ نکالا۔ یہ سب خوبیاں رکھنے والا اس نے اپنا چہرہ چھپائے رکھنے پہ اصرار کیا۔ ویٹیکن کا جو وہ پبلسٹی میڈیا ہے وہ تقریباً ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا، وہ پچھلے پوپ سے اس پہلو سے بھی بہت مختلف تھے کہ یہ ہر ایک کے لیے ہر وقت اویلیبل تھے، یعنی یہ عوامی پوپ تھے کہ جو چاہے وہ مطلب ان سے مل سکتا تھا اور ان کو اپنے کام بتا سکتا تھا۔ وہ صرف اعترافات کرنے کے لیے نہیں، اپنی ضروریات پیش کرنے کے لیے بھی عام لوگ ملتے تھے ان سے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ اپنے دوروں میں بھی اور وہاں ویٹیکن کی آفیشل تقریبات میں بھی زیادہ سے زیادہ عام آدمیوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ تو یہ مطلب یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں آپ یہ نکال دیں کہ ان کا مذہب کیا تھا، ہمارا مذہب اس مذہب کے انکار پہ کھڑا ہے، یقیناً کھڑا ہے، لیکن یہ کہ انسانی شخصیت اپنے فضائل کے ساتھ، اپنے نادر اوصاف کے ساتھ اگر کہیں نظر آئے تو اس کی تحسین کرنا یہ ہمارے دیندار ہونے کی نشانی ہے۔ تو کاش ہمارے یہاں یہ رویہ عوام سے لے کر خواص تک میں جو ہے وہ پھیل جائے کہ انسان ہونے کے بارے میں حساس رہو، اپنی شخصیت کے فطری مطلوب یعنی اپنی شخصیت کے یونیورسلی مطلوب اوصاف و فضائل کو نظر انداز نہ کرو، اس فہرست میں تنگی نہ پیدا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ اچھا انسان تمہارے لیے ناقابل شناخت ہو کر رہ جائے۔ اور یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ ہماری جو کلیرٹی ہے وہ مطلب اس وقت میرے خیال میں تو وہ جو علی سیستانی صاحب ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا نمونہ نہیں ہے جو مقتدیٰ کو کیسا زاہد اور منکسر المزاج اور خاموش طبع ہونا چاہیے، اور اپنے اختیارات کے استعمال سے جتنا گریزاں ہونا چاہیے وہ کہیں مطلب میرے علم میں جو ہے اس میں کہیں کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ سب مطلب ظاہر ہے کہ اب ان سب چیزوں پہ غور کرنا، ان پہ فکر کرنا، اور یہ کمیاں اگر اپنے اندر پانا تو انہیں دور کرنے کی بہت ہنگامی کوششیں کرنا، بہت قلبی زور کے ساتھ اور دماغی یکسوئی کے ساتھ، یہ ہماری بقا کا اب تقاضا ہے۔ اگر ہمیں انسان کی حیثیت سے باقی رہنا ہے
تو ہمیں یہ پوپ کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا ہے. ہمیں مسلمان کی حیثیت سے انسانیت کے اعلیٰ اوصاف کی قدردانی کرنی ہے تو علی سیستانی جیسے لوگوں کو رشک سے دیکھنا ہے. ان سے بھی ہمارے مذہبی بہت بڑے بڑے اختلاف ہیں، لیکن ہم ان اختلافات کو، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، چاہے مذہبی ہوں چاہے دینی ہوں، ان دونوں کے ساتھ ہم کسی کو بھی یعنی کہ اپنے اندر پیدا ہو جانے والے رشک اور احسان مندی پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیتا، میں تو نہیں ہونے دیتا، اور اس کو اپنے دین کا تقاضا سمجھتا ہوں، اپنے دین کا، اپنے مذہب کا جو ان سے مختلف ہے.